بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں آواز پاکستان اور میرے ساتھ موجود ہیں ارم خان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ارم بتائیے. جی آج ہم بات کریں گے، جس طرح کہ سب کو پتہ ہے کہ پوری دنیا کا مسئلہ اس وقت کرونا وائرس بنا ہوا ہے، تو ہم کرونا وائرس کے بارے میں بات کریں گے کہ پاکستان میں کیا سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہونے جا رہی ہے، جو میئرز ہم نے لیے ہیں وہ کافی ہیں یا وہ کافی نہیں ہیں. پروگرام کے آخری حصے میں تو ہم کال شامل کریں گے، اس کے لیے آپ نمبر ابھی سے نوٹ کر لیجئے 051-272-6505. اور سر ہمارے پاس اگر دوسرے سیگمنٹ میں بات کرنے کے لیے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں جو لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے اس کے بارے میں بات کریں گے. ہاں یہ ٹھیک آپ نے کیا، اچھا کیا کہ نمبر پہلے بتا دیا، کیونکہ آج کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پہ وہ آج کل سامنے آ نہیں رہا ہماری اسکرین پہ. جی تو جو ہے سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ کرونا پہ تو ساری دنیا ہی بات کر رہی ہے. جی کوئی بھی آپ چینل لگائیے، کوئی بھی اخبار پڑھیے، اور جائز ہے بھی ہے، اس سے بات کرنی بھی چاہیے. لیکن میں تھوڑا سا ہٹ کے میں چاہتا ہوں کہ اپنے ناظرین کے ساتھ ایک کلپ شیئر کروں جو کہ سبرامینین سوامی صاحب ہیں، بھارت کے بڑے مشہور و معروف بڑی شخصیت ہیں اور کسی زمانے میں یہ پی جے پی کے صدر بھی رہے ہیں. تو وہ ایک انٹرویو ہے، انٹرویو تو ان کا یہ نشر ہوگا اتوار کے روز، لیکن وہ کلپ چل رہا ہے. دیکھیے اس کلپ میں وہ کہتے کیا ہیں. پہلے آئیے وہ ذرا دیکھ لیتے ہیں. اب اس جو انٹرویو ہے وہ تو اب ڈیٹیل جب پورا انٹرویو دیکھے گا تو معلوم ہے، لیکن اس کلپ سے دو باتیں جو ہیں وہ بالکل سامنے آ گئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سوامی صاحب کہتے ہیں کہ جس ملک میں بھی 30% سے زیادہ مسلمان ہو گئے جی وہ ملک کو بس تباہ ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے جی. اور اس وقت جو 2011 کا مردم شماری ہے بھارت کی، اس کے مطابق 14 سے 15% جو سرکاری سطح پہ بتایا جاتا ہے مسلمان ہیں بھارت کی آبادی کا. ٹھیک ہے. دوسرا جو ان کا نقطہ ہے کہ جو انسان ہیں، ہیومن بینگز ہیں، وہ برابر نہیں ہیں. اور ان کے ملک میں تو بالکل بھی نہیں ہیں. وہ تو ہے، وہ کہتے ہیں کہ برابر نہیں ہیں، کیونکہ جو آرٹیکل 14 ہے ان کے کانسٹیٹیوشن کا، وہ جب برابری کی بات کرتا ہے تو برابری کی بات ان لوگوں کے درمیان کرتا ہے جو پہلے سے ہی برابر ہوتے ہیں. تو مجھے اس چیز سے مطلب کوئی پریشانی نہیں ہوئی یا میں شاک نہیں ہوا، کیونکہ سوامی صاحب تو نون ہندوتوا کے وہ جو ہیں پجاری ہیں. اور اینکر پرسن نے بالکل کلیئرلی پوچھا کہ مسلمان آپ کے لیے ایکول نہیں ہے، تو انہوں نے بڑا کلیئرلی بولا کہ مسلمان ایکول نہیں ہے. مسلمان بھی کس طرح، مسلمان تو ایکول ہو ہی نہیں سکتے نا، جبکہ ہندو اندر ہندو ایکول نہیں ہے. مطلب ایک براہمن ہے وہ شودر کے کس طرح برابر ہو سکتا ہے؟ اس شودر کو تو بیچارے ان کے کچن میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی. میں ان کے جو ہے جو ان کا مذہب کہہ لیں یا سسٹم جو ہے اس کی تصحیح نہیں کرنا چاہتا، لیکن دیز آر نون فیکٹس. تو بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں سوامی صاحب، اپنے زاویے سے دیکھ رہے ہیں زندگی کو، اپنے زاویے سے انسانوں کو دیکھ رہے ہیں. تو ان کے اگر زاویے سے دیکھا جائے تو ہندوؤں کے اندر بھی برابری نہیں ہے، تو مسلمان تو ایک طرف رہ گئے، دلت ایک طرف رہ رہے، جو بدھ مت کے لوگ ہیں وہ ایک طرف رہ گئے. ہندوؤں کے اندر جو اتنی کاسٹ سسٹم جو ان کا ہے اس نے بھی بڑا واضح طور پہ، مثال کے طور پر یہ بھی کہنا چاہتے ہیں اشارتاً کہ جو پرائم منسٹر مودی ہیں چونکہ وہ براہمن نہیں ہے تو بھی میرے برابر نہیں ہوں گے. میں تو براہمن ہوں نا، اور وہ گانچی ہیں، وہ تو بیکورڈ کلاسز سے تعلق ہے پرائم منسٹر مودی کو، وہی میرے کس طرح ایکول ہو سکتا ہے. تو بڑے انٹرسٹنگ یہ ان کا سارا جو ہے، مطلب نیکسٹ پرائم منسٹر جو ہے وہ بھارت کا براہمن ہی ہونا چاہیے. براہمن ہی ہونا چاہیے. یہ جو ہے دوسری جو کاسٹ سے لوگ آ جاتے ہیں جو نیچو، جو ہمارے برابر نہیں ہے، کس طرح ہم ان کو برداشت کر سکتے ہیں؟ اچھا، کسی زمانے میں ان سے میری ایک ملاقات ہے. جب میں بھارت گیا تھا نا تو ان کو میں نے لنچ پہ بلایا تھا، جب ہو رہے تھے، شاید اپریل یا مئی کی بات ہے، مئی میں تو الیکشنز ہو گئے تھے، اس سے شاید مئی کی بات ہے. تو ہم ایک ریسٹورانٹ میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان سے گپ شپ لگ رہی تھی. تو یہ اس وقت مجھے یہ اشارہ دے رہے تھے کہ اگر بی جے پی جیت جاتی ہے اور ان کو اچھی خاصی تعداد میں سیٹیں مل جاتی ہیں تو ممکن ہے کہ وہ جو ہیں فائنانس منسٹر ہوں گے، کیونکہ بی جے پی کے صدر رہے ہیں، بڑی اہم شخصیت ہیں. اور لیکن بہرحال پھر وہ نہیں ہو سکا جو ہے پرائم منسٹر مودی، اور پھر ان کے درمیان کچھ عرصے اختلافات بھی رہے، اور جو فائنانس منسٹر جن کا انتقال ہو گیا ہے ان کے ساتھ بھی بڑے اختلافات رہے. تو یہ بڑا کرٹیسائز بھی کرتے رہے
مودی کی حکومت کی مختلف پالیسیز کو. لیکن جب سے کچھ یہ لو جہاد ہوا, گائے کے بارے میں مودی نے ذرا سخت پوزیشن لی, گھر واپسی کے جو پروگرام شروع ہوئے, تو اس وقت سے یہ بھی مودی کو ذرا تھوڑا سا اپریشیٹ کرنا انہوں نے شروع کر دیا ہے. ٹھیک ہے. دوسری طرف ایک اور بات بھی یاد رہے کہ یہ مسلمانوں کے خلاف تو بات کر رہے ہیں, لیکن ان کے جو اپنے داماد ہیں مسلمان ہیں. صحیح. یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ان کی جو بیٹی ہیں سہاسنی حیدر, بڑی اچھی جرنلسٹ ہیں اور ہماری اچھی جاننے والی بھی ہیں, اور لیکن یہ اب دیکھیے یہ بھی جو ہے گھر میں بھی مسلمان رہتے ہیں, وہ بھی برابر نہیں ہیں. تو میرا خیال میں آج کل کوئی تعلقات شاید داماد کے ساتھ بھی اچھے نہیں ہیں, تو ان کا اثر نظر آ رہا ہے ان کی ریمارکس پہ. ٹھیک ہے سر, ہم بات کر لیتے ہیں مقبوضہ جموں اور کشمیر میں بھارت کے ایک اور کالے قانون کی, اگر آپ ناظرین کو بتا دیں کہ اصل میں ہوا. ہاں, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ موضوع آپ نے اچھا یاد دلا دیا, کیونکہ دیکھیے دنیا ساری کرونا وائرس پہ لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا جی. 5 اگست کو لاسٹ ایئر جو ہوا ہم سب کو معلوم ہے کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر کی جو حیثیت تھی, اس کی اپنی قانونی حیثیت, اس کو ختم کر دیا گیا. اور اس وقت بھی, بلکہ اس سے پہلے بھی ہم یہی کہتے رہتے تھے کہ جو آر ایس ایس اور بی جے پی کا جو طویل المدت پلان ہے مقبوضہ جموں اور کشمیر کو لے کر, وہ ہم سب پہ واضح ہے. کیونکہ ان کے جو ان کا انتخابی دستور تھا اس میں ہی بڑی چیزیں واضح تھیں, منشور جو تھا اس سے ہی بڑی چیزیں واضح تھیں. تو اس وجہ سے کسی کو کوئی شک نہیں تھا کہ بی جے پی یا آر ایس ایس کیا کرنے جا رہی ہے. اب یہ جو پرسوں انہوں نے ایک نیا آرڈر نکالا ہے, وہ بالکل واضح کر دیتا ہے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں. اس نئے آرڈر کے مطابق انہوں نے جو پورا ایک ڈومیسائل, جو کہ پہلے اسٹیٹ سبجیکٹ 1927 کا تھا کہ جو لوگ کشمیری ہیں بس وہی وہاں پراپرٹی خرید سکتے ہیں, وہی وہاں کاروبار کر سکتے ہیں, تو مطلب کسی کو باہر سے آنے کی, وہاں سیٹل ہونے کی اجازت نہیں تھی. ٹھیک ہے. تو 5 اگست کے بعد چونکہ وہ اسپیشل اسٹیٹس ختم ہو گیا جموں اور کشمیر کا, تو اب انہوں نے آرڈر یہ نکالا ہے کہ جو لوگ 15 سال سے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں رہ رہے ہیں تو وہ آٹومیٹیکلی وہاں کے پرماننٹ ریزیڈنٹ ہو جائیں گے. اسی طرح جو لوگ 7 سال سے وہاں پڑھ رہے ہیں اور انہوں نے میٹرک کا امتحان وہاں دیا ہے یا ایف ایس سی کا امتحان وہاں دیا ہے, تو وہ بھی آٹومیٹیکلی وہاں پہ سیٹلڈ ہو جائیں گے. اسی طرح ان کی جو فیملیز ہیں جو 15 سال سے لوگ رہ رہے ہیں, وہ سارے ان کے بچے سب وہ کشمیری کہلانے کے اصل میں تو کشمیر کے ڈیموگرافکس چینج کیے ڈیموگرافکس چینج کر رہے ہیں. اب کوشچن یہ ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کس طرح ہوگی. امپلیمنٹیشن دیکھیے, ابھی تو جو ہے سب لوگوں نے بڑا اس پہ کھل کے پروٹیسٹ کیا ہے. سو مچ سو کہ جو الطاف, کیا نام ہے ان کا, الطاف بخاری نام ہے, الطاف بخاری ہے شاید, جو کہ پچھلے ماہ انہوں نے پرائم منسٹر سے ملاقات بھی کی تھی. انہوں نے اپنی ایک نئی پارٹی بنائی ہے, جموں اینڈ کشمیر اپنی پارٹی, جس کا پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا اپنے پروگرام میں. تو یہ ایک ڈیلیگیشن لے کر گئے تھے نیو دہلی کہ جی مودی سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ کتنے مسائل ہیں. تو انہوں نے, مودی صاحب نے مہینے کے بعد پیچھے چھرا گھوم دیا ان کی پیٹھ پہ. اب سب لوگ احتجاج کر رہے ہیں, کیا عمر عبداللہ اور کیا فاروق عبداللہ اور کیا محبوب مفتی, یہ سارے وہی لوگ ہیں جو کہ دونوں طرف کھیلنا چاہتے ہیں. ایک طرف تو دہلی کی جو ہیں, دہلی سے مراد یا اس کی خوشنودی کے لیے بھی کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے, اور دوسری طرف یہ بھی چاہتے ہیں کہ کشمیری جو لوگ ہیں وہ بھی ان کو ووٹ بھی دیں. تو یہ بہرحال دونوں کشتیوں میں سوار ہو کر چلنا چاہتے ہیں. اب دیکھیے گیم پلان بالکل واضح ہو گیا ہے کہ بنیادی طور پہ چاہتا کیا ہے. مصیبت یہ ہے کہ پاکستان جو ہے, جو میں سمجھتا ہوں واحد کفیل رہ گیا ہے جموں اور کشمیر کا, وہاں بھی کوئی سیریس پرپز نظر نہیں آتا. لیکن سر آپ دیکھیں دن میں 75 پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں, پرائم منسٹر خود بیٹھ رہے ہیں ٹی وی پہ, لیکن مقبوضہ جموں اور کشمیر کا کوئی ذکر نہیں. دیکھیے میں بتاؤں نا آپ کو, اس لیے میں ایک اور ناظرین کی دلچسپی کے لیے بتاتا ہوں. مارچ کے مہینے میں جو یو این سیکیورٹی کونسل کی پریزیڈنسی تھی وہ چائنا کے پاس تھی. ہمارے وزیر خارجہ نے ایک لیٹر ان کو لکھا, چائنا کے یو این سیکیورٹی کونسل کے پریزیڈنٹ کو تھرو ایمبیسڈر منیر اکرم بھجوایا کہ جی, اور وہ 9 مارچ کا لیٹر تھا جو میری اطلاعات ہیں, اور 10 مارچ کو وہ جو لیٹر ہے وہ ایمبیسڈر منیر اکرم نے
اس کے اوپر کورنگ لیٹر لکھ کر یو این سیکرٹری جنرل کو بھجوا دیا, سیکرٹری پریزیڈنٹ کو بھجوا دیا, یو این جو سیکرٹری جو چائنا کے وہاں پہ سفیر ہیں, اور ان سے یہی کہا گیا کہ جی ایک انفارمل کنسلٹیشن کلوز ڈور سیشن ہونا چاہیے جموں اور کشمیر پہ. بڑی کوششیں کیں لیکن بہرحال ساری دنیا کرونا وائرس پہ اس وقت بات چیت کر رہی ہے, اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کوشش کی کہ یو این سیکورٹی کونسل کا اجلاس کرونا وائرس سے بلایا جائے, جو کہ چائنا نے اس کو ریزسٹ کیا. تو چائنا کے لیے ایک قسم کی بڑی مشکل تھی کہ وہ انفارمل کنسلٹیشنز غیر رسمی مشاورت کرواتا کشمیر پہ دوبارہ, تو انہوں نے اس کو ٹالتے رہے. سو مچ سو کہ پھر 27 مارچ کو آ کر ہمارے وزیر خارجہ نے ایک اور خط خط نہیں لکھا, ڈکلیئر کیا کہ جی میں نے خط لکھا ہے. وہ خط لکھا تھا 9 مارچ کو, لیکن وہ چونکہ دیکھ رہے تھے کہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, تو جب چونکہ اس میں اب 3 دن رہ گئے تھے صرف, کیونکہ یہ 1 مہینے کی پریزیڈنسی ہوتی ہے, صرف 3 دن رہ گئے تھے چائنا کی پریزیڈنسی کو, تو انہوں نے کہا تھا اب اس کو کہہ ہی دیتے ہیں تاکہ دنیا کو تو پتہ چلے نا ہم نے کیا کیا ہے. اچھا, میں نے پہلے بھی بات کی تھی. اب دیکھیے کرونا وائرس پہ اور جو ابھی یہ نیا ڈومیسائل آرڈر آیا ہے, جی ان دونوں پہ ہم نے پریس ریلیز ایشو کر دیے, خط لکھ دیا یو این سیکورٹی کونسل کے پریزیڈنٹ کو یا یو این سیکرٹری جنرل کو, ٹیلی فون پہ بات کی لی. ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمیں تھوڑا بہت نئی کچھ چیزیں کرنی چاہیے. بہتر تو یہ ہوتا کہ آپ ڈومیسائل کے اوپر بھی آپ اپنا جو ہم منصب ہیں بھارت کے جے شنکر, ان کو آپ خط لکھتے کہ جی آپ نے بالکل قانون کی خلاف ورزی کی ہے, یہ معاملات ہوئے ہیں. کووڈ کے بارے میں بھی لکھتے, انہی کو لکھتے جے شنکر کو کہ دیکھیں یہ مسائل ہو رہے ہیں, اور پھر اس خط کی ان دونوں خطوط کی کاپی بھجواتے یو این سیکرٹری جنرل کو, اور ان سے ریکویسٹ کرتے کہ ان دونوں خطوط کو وہ یو این کے آفیشیل ڈاکومنٹ کے طور پہ سرکولیٹ کریں تاکہ دنیا کو پتہ تو چلتا نا. اور پھر ہر ایسی چیز پہ آپ سیز فائر, جو لائن آف کنٹرول میں سیز فائر جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی وائلیشن ہوتی ہے, تو آپ فٹافٹ بلا لیتے ہیں بھارت کے ڈپٹی ہائی کمشنر کو یا ہائی کمشنر کو اور احتجاج پیش کر دیتے ہیں. ابھی تک مجھے کوئی بتا دے کہ کتنی دفعہ پاکستان کے وزارت خارجہ نے بھارت کے ہائی کمشنر, یا ہائی کمشنر تو آج کل نہیں ہیں, ڈپٹی ہائی کمشنر کو یا ناظم الامور کو بلا کر یہ احتجاج کیا ہو کہ جی آپ نے گیلانی صاحب کو پچھلے 12 سال سے کیوں نظر بند کر رکھا ہے, آپ نے بھی خراب ہے, طبیعت بھی خراب ہے, آپ نے 5 اگست کو کیوں ایکشن نہیں لیا, آپ نے کووڈ جو ہے نا اس کے باوجود بھی آپ کمیونیکیشن بلیک آؤٹ نہیں ختم کر رہے, آپ نے کیوں یہ جو ڈومیسائل کا کیا ہے ابھی معاملہ, آپ نے کیوں یاسین ملک صاحب کو رکھا ہوا, کیوں مقدمہ چلا رہے ہیں آپ ان پہ. ابھی تک کوئی آفیشیل پروٹیسٹ نہیں ہوتا ہماری طرف سے. تو میں کہتا ہوں کہ کچھ نیا کام بھی کر لیں, وہی پرانی رٹی رٹائی چیزیں وہ آ جاتی ہیں چرن آؤٹ ہو کے, وہی پریس ریلیز ایشو ہو جائے گا, اسپوکس پرسن ایک بیان دے دے گا, اللہ اللہ خیر صلاح. یہ ہماری ساری کشمیر ڈپلومیسی ہے. اور ہیٹس آف ٹو امبیسڈر منیر اکرم کہ مارچ میں ہم نے ان کو بھجوایا تھا اسی لیے کہ مارچ میں جب پریزیڈنسی آئے گی چائنا کی تو شاید کچھ اجلاس ہو جائے, نہیں ہو پایا تو انشاءاللہ پھر اگلے سال تک انتظار کرتے ہیں. ٹھیک ہے ناظرین, ایک شارٹ بریک, اور بریک کے بعد ویلکم بیک. ناظرین اگلے سیگمنٹ میں آپ ہمیں کال کر سکیں گے, نمبر نوٹ کر لیجئے 051-272-6505 پہ. ابھی ہم بات کریں گے کرونا وائرس اور پاکستان کی سیاست کے بارے میں. ہر ایک جتنے بھی پالیٹیشین ہیں نا پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں صبح دوپہر شام پریس کانفرنسز تو ہو ہی رہی ہیں, لیکن سر آپ دیکھیں کہ کسی نے کوئی بہتر سولوشن پیش کیا ہے اب تک؟ سولوشن بس یہی ہے, سارا زور پیسوں پہ ہے. ٹھیک ہے کہ پارلیمنٹری کمیٹی بنائیں تاکہ جو فنڈز ملے ہیں ان کو ہم ذرا قابو میں کریں, ان کو اوورسی کریں. سارا لے دے کے بس یہی اپوزیشن کی ڈیمانڈ لگتی ہے, کیونکہ شہباز شریف صاحب نے بھی یہی کہا اور اب یہی کہہ رہے ہیں کہ جی پارلیمنٹ کمیٹی بنائیں تاکہ جو پرائم منسٹر کا کرونا جو وائرس ریلیف فنڈ ہے اس پہ ہم اس کو اوورسی کر سکیں تاکہ اس میں غبن نہ ہو. اس کے لیے تو ایک آلریڈی ٹائیگر فورس بن چکی ہے. ٹائیگر فورس اس کا مقصد ڈفرنٹ ہے نا. ٹائیگر فورس اب دیکھیے ہماری ملک کی کتنی بدقسمتی ہے کہ ہم لوگ
ایسے نان ایشوز پہ گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو بنیادی مسائل ہوتے ہیں ان کی طرف سے توجہ ہٹ جاتی ہے. اب ساری قوم اس پہ لگی ہوئی ہے کہ ٹائیگر فورس نام کیوں رکھا گیا ہے. جی بالکل, اور بہت سے صحافی حضرات تو اس کے پیچھے پڑ گئے کہ یہ کیا ہے. مطلب میں تو مطلب کیا بندہ کہے اس پہ, کیا تبصرہ بندہ کرے کہ چلو اگر پرائم منسٹر نے رکھ دیا نام اور آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے, کسی بھی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے, شیر رکھیں, چیتا رکھیں, مطلب تیندوا چیتا رکھ رکھیں, جو دیں, مرضی گینڈا رکھ رکھیں, دیں, مطلب کیا فرق پڑتا ہے یار. بالکل. اصل کام اس کے جب کام کا وقت آئے گا ہم اس کی جو ہے دیکھیں گے کہ وہ کام کتنا کرتے ہیں, ڈیلیور کتنا کرتے ہیں. اصل چیز وہ ہے ناموں میں کیا رکھا ہے. اگر وہ ٹائیگر فورس نہ رکھتے تو صرف کرونا وائرس فورس رکھ دیتے یا کرونا وائرس ریلیف فورس رکھ دیتے تو کیا فرق پڑ جانا تھا. اس سے کوئی یہ تو نہیں ہوتا کہ ٹائیگر کے وجہ سے, مطلب ٹائیگر شاید اس لیے انہوں نے رکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں میرے ٹائیگرز ہیں سارے, یہ ہاں عوام جو یوتھ ہے وہ میری ٹائیگر ہے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ ہے کہ جی ہم کسی بھی ایک پارٹی کے جو ہیں یوتھ جو ہیں ہمیں وہ منظور نہیں ہے, یہ ایک نیشنل قسم کی فورس ہونی چاہیے. جو شرٹس آئی ہیں سامنے ان پہ جس طرح کا ٹائیگر فورس لکھا ہوا وہ پی ٹی آئی کے جھنڈے کی طرح کی لگ رہی ہیں, تو اس وجہ سے بھی وہ بھی دیکھیے تھوڑا سا اس لیے ابھی ہم آتے ہیں نا کہ سیاست جو ہے نا بڑی ظالم چیز ہے, اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ صرف پاکستان میں نہیں دنیا کے ہر حصے میں جہاں جہاں بھی سیاست ہوتی ہے وہاں پہ جو سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں یا سیاسی جو کردار ہوتے ہیں وہ کرائسس میں بھی پورا فائدہ اٹھانے کی, سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, صرف سیاسی نہیں بلکہ بعض لوگ تو مالی فائدہ بھی اٹھانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. یہ بھی ہم نے ماضی میں دیکھا ہے. اب وزیر اعظم کو ہم پہلے بھی کئی بار کہہ چکے ہیں, یہیں سے ہم کون ہوتے ہیں ان کو ایڈوائز دینے والے, لیکن ہمارا خیال پوری ایک فوج رکھی پوری فوج رکھی ہے مشیران کی, لیکن میرا ہمیشہ سے یہ خیال رہا ہے کہ اور دنیا بھر میں یہی ہوتا ہے. لیکن اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی گالیاں پڑ رہی ہیں, بورس جانسن کو بھی گالیاں پڑ رہی ہیں کہ یہ لوگ دے ڈو ناٹ ریچ آؤٹ ٹو دا اپوزیشن. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بس تن و تنہا لگے ہوئے ہیں, قوم کو سب پیچھے لے کر نہیں چل رہے. اسی وجہ سے لوگ ابھی تک ان کو تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں, جو ان کی پالیسیز ہیں وہ بھی ڈیلیور نہیں کر پا رہی. مثال کے طور پر دیکھیے ایک ایشو ہے کہ بھئی ہم دیکھیے بنیادی جو ایشو ہے نا, اللہ تعالیٰ اپنا کرم رکھے, فی الحال بھی اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کر رکھا ہے پاکستان پہ. تبلیغی جماعت کا ہوا, اس سے بھی لوگ دیکھیں لوگ ان کو بھی کر رہے ہیں, الزامات دے رہے ہیں, تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. بھارت میں ایک تبلیغی اجتماع ہوا 2-3 ہزار لوگوں کا, وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ وہاں بن گیا ہے. تو یہ ابھی بھی ان تمام مطلب جو ہے ہمارا ایک قسم کا لوز کیجول ایٹیچیوڈ کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا رکھا ہوا ہے. گو کہ دیکھیے کتنے لوگ افیکٹ ہوئے ہیں, تقریباً 2500 لوگ, جی 2500 کے قریب ہیں, جن میں سے 1000 کے قریب افراد پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں. پنجاب سے, اور ڈیتھس کتنی ہوئی 35 ابھی تک. گو کہ ایک ڈیتھ بھی قابل مطلب اس انسان کو صدمہ ہوتا ہے. اور 126 افراد وہ ہیں جو کہ ٹھیک بھی ہو چکے ہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ دیکھیے تمام ہماری وسائل کی کمی کے باوجود بھی, اور اس کے ساتھ کہ ہماری عوام سمجھنے کو بھی تیار نہیں ہے. لوگ گھروں سے باہر جا رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ کر رہے ہیں, یہ بھی ہو رہا ہے. وہ دیکھنے ابھی تک تو لوگوں نے ٹھیک تھوڑا بہت کہیں جھول نظر آتا ہے, لیکن میرا خیال میں کہ لوگوں نے بھی جمعہ کے جو کچھ واقعات ہوئے ہیں, جمعہ کی نماز نہ پڑھنے پہ بھی جو نمازی تھے وہ مشتعل لوگ ہیں. وہ اب دیکھیے نا, یہ ساری وہ باتیں ہیں جو کہ میرے حساب سے نان ایشوز ہیں. کچھ لوگ چیزوں کو, اب ہمیں دیکھیں نا, ہم نے پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ ہم جو ہے مطلب انسان کو ادھر کھڑا ہونا تھا یا ادھر کھڑا ہونا تھا. بعض چیزیں بالکل ایک پوزیشن لینی پڑتی ہے. تو ہم نے بھی ایک پوزیشن لی اور بڑے علماء نے وہ پوزیشن لی کہ بھئی ایک ایسی صورتحال میں جہاں کہ ایک خطرہ ہے کہ یہ وبا پھیل سکتی ہے, تو ہمیں زیادہ سے زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. اب خدا نہ خواستہ اگر ہم یہ بات کرتے ہیں تو اس کا مقصد ہرگز نہیں ہے کہ جو مساجد ہیں وہ مستقل طور پہ بند خدا نہ خواستہ کر دی جائیں, یا ہو بھی سکتی ہیں, تو انسان سوچ بھی نہیں سکتا ایک مسلمان کے حوالے سے. تو لیکن میں وہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے اب جو بنیادی مسئلہ مثال کے طور پر کل سے چل رہا ہے, ہماری جو اکانومی کی صورتحال ہے نا, اس پہ بھی تھوڑی سی نظر رکھنی چاہیے, اور وہ بڑے مشکلات کا سامنا کرے گی ہماری اقتصادی صورتحال اگر ہم نے جلدی اس پہ قابو نہ کیا تو. مثال کے طور پر جو اکانومسٹ ہیں, جو گورنمنٹ کے بھی جو ادارے ہیں, وہ یہی پروجیکشن کر رہے ہیں کہ تقریباً 2.5 ٹریلین روپے کا ہمیں نقصان ہماری اکانومی کو ہوگا, which is huge from our perspective. اب پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ جی میں کنسٹرکشن کا جو کام ہے, جو گھر ہم تعمیر کرنے ہیں, جو کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس کو شروع کرواتے ہیں.
اور اس کے لیے 100 ارب روپیہ ہم نے اس کے لیے ایئر مارک کر دیا ہے. اب اپوزیشن کہتی ہے کہ بھئی یہ کس طرح ہو سکتا ہے. اگر آپ یہ کریں گے, جو لوگ اور بھی تجزیہ نگار جو ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے کنسٹرکشن کا سارا بزنس شروع کر دیا ان حالات میں, لیبر یوز ہوتی ہے ان حالات میں, تو پھر یہ سارے لاک ڈاؤن کا فائدہ کیا ہوا؟ سر ایک اور چیز بھی ہے سامنے. اب معلوم نہیں کہ حکومتی حلقے اس کو یہ برا نہ مانتے ہیں, لیکن جو کنسٹرکشن کے ابھی اس میں ہیں, جو پاکستان میں دیکھ رہے ہیں کنسٹرکشن کے, اس کا جو منسٹر ہیں اس ٹائم پہ, انہوں نے 1 ارب روپیہ عطیہ کیا ہے شاید, اور اس کے بعد سے پھر یہ خبر آ گئی ہے کہ اب کنسٹرکشن کی جو ہے کام شروع ہو جائے گا. تو وہ تو 1 ارب تو چھوڑیں, اب دوبارہ سے اتنا ہی کما لیں گے واپس 1 ارب عطیہ کر کے. اچھا, اب یہ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے مطلب پرائم منسٹر ریلیف فنڈ میں دیا ہے 1 ارب روپیہ انہوں نے دیا تو ہے. بہرحال دیکھیں چلیں, یہ تو اب اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو پھر وہی اپوزیشن کا شاید یہی کنسرن ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صرف ایک چیز کو چھوڑیں. مطلب یہی ہے نا کہ دیکھیں باقی ساری اکنامک ایکٹیویٹی بند کر کے اگر آپ کنسٹرکشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اب ہم گھروں کی تعمیر شروع کرتے ہیں, کیونکہ اس سے 40 انڈسٹریز جو ہیں وہ وابستہ ہیں, تو پھر تو لاک ڈاؤن کوئی نہیں ہوا نا. پھر آپ فیصلہ کر لیجئے نا, پھر کنسٹرکشن شروع ہوگی تو پھر اینٹوں کے بھٹے بھی شروع ہوں گے, پورا سپلائی اس کے لیے ہے, مزدور مزدور کام کریں گے, ہر چیز شروع ہو جائے گی. تو پھر آپ ایک فیصلہ کر لیجئے خدارا کہ اس کرونا وائرس کے لیے لاک ڈاؤن ضروری ہے یا نہیں ہے. آپ یہ تیتر بٹیر والی بات ہم سے مت کیجئے کہ قوم کو مزید کنفیوز کر رہے ہیں. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ باہر آ گئے ہیں, لوگ اسی لیے باہر آتے ہیں نا جب لوگ اس قسم کے بیانات سنتے ہیں کہ ایک طرف ہمیں تو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ گھر سے باہر نہ نکلیں, سوشل ڈسٹینسنگ کریں, ماسک پہنیں, یہ کریں وہ کریں, دوسری طرف اگر حکومت الاؤ کر رہی ہے کہ جی بس کنسٹرکشن اب شروع ہونے والی ہے اور ٹو ہیل ود دس کرونا وائرس بزنس, تو پھر وہ سارا جو آپ کا ایک بیانیہ ہے وہ دھڑام سے نیچے آ کر گر گیا. تو آپ جب لوگوں کو الاؤ کریں گے کہ کنسٹرکشن کریں تو پھر اس سے تو ساری زندگی معمول پہ آ جائے گی. پرچون کی دکانیں 5 بجے بند کرنے کا کیا فائدہ ہے, پھر ریسٹورانٹس بند کرنے کا کیا فائدہ ہے. تو اس لیے حکومت بھی جو ہے اس پہ سیاست نہ کرے پلیز. میں سمجھ سکتا ہوں کہ حکومت اس وقت بہت مشکل میں ہے, کیونکہ دیکھیے اکانومی پہ بہت اسٹریس پڑنے والا ہے, کیونکہ آپ کے جو آپ کی مینوفیکچرنگ کیپیسٹی ہے وہ کم ہو گئی, آرڈرز جو آپ نے دینے تھے وہ نہیں دے پائے آپ لوگ, پورا سسٹم بند ہو گیا نا, فلائٹس بند ہو گئیں, پی آئی اے کو نقصان ہوا, ریلویز کو نقصان ہوا, آپ کے پبلک ٹرانسپورٹ پورا ختم ہو گیا. تو لوگوں پہ اور حکومت پہ پریشر تو اس میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے کہ بہت زیادہ ہے. آپ اس سچویشن سے باہر کس طرح نکلیں گے, یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اور صرف پاکستان کے لیے نہیں, پوری دنیا کے لیے. ہمارے لیے اس لیے ہے کہ ہمارے پہلے حکومت کے پاس وسائل کم ہیں, ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بہت کم ہے, ہم پہلے ہی قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں, تو ہمارے مسائل اور بہت گھمبیر ہیں. اس لیے میں حکومت کی بھی جلد بازی سمجھ سکتا ہوں, لیکن اس جلد بازی میں کہیں یہ نہ ہو کہ زیادہ زندگیاں ان کا نقصان ہو جائے, ہمیں زیادہ دینا پڑ جائے. تو اس لیے حکومت کو تھوڑا بہت احتیاط کر. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہم نے ویسی ہوا بنا رکھا ہے یہ کرونا وائرس, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ برازیل سے سیکھیے, برازیل کے پریزیڈنٹ کہتے ہیں کہ لائف شوڈ کنٹینیو, یہ فلو ہے اس کو نارمل رکھیے. لیکن اب دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ یہی کہتے تھے, اب تقریباً 1.5 لاکھ لوگ وہاں پہ انفیکٹڈ ہیں یا افیکٹ ہوئے ہیں اس سے, اور کتنی ہلاکتیں ہو گئی ہیں, تقریباً 4,000 قریب پہنچ گئی ہیں وہاں پہ بھی. تو یہ کہنا کہ بھئی یہ ویسے ہی ہے, یہ بھی ذاتی ہے, لیکن پینک بھی کریٹ نہیں کرنا چاہیے. پرائم منسٹر کی یہ بات بالکل درست ہے کہ پینک بھی نہیں ہونا چاہیے, لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے ایک فیصلے پہ آپ آ جائیے کہ کرونا وائرس کتنا ڈینجرس ہے, کیا کیا ہم نے احتیاطی تدابیر لینی ہے, اور اگر کنسٹرکشن کا کام شروع کرنا ہے تو پھر تو لاک ڈاؤن ختم, پھر تو مقصد حل ہو گیا نا. اور چونکہ ابھی انہوں نے 14 اپریل تک کیا ہے, مین وائل انہوں نے کچھ 10 فلائٹس بھی میرے خیال میں آپریٹ کرنا کا ارادہ کر لیا ہے یو کے اور کینیڈا کے درمیان, وہ بھی شروع ہو جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت یہ دیکھ رہی ہے کہ جو انہوں نے میجرز لیے تھے وہ آہستہ آہستہ کامیاب ہو رہے ہیں. اس کو ایک دیکھنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ اب آہستہ آہستہ ہم لاک ڈاؤن کو اٹھانا شروع کر دیں گے, لیکن ہم یکمشت نہیں کریں گے, ایک ہی گو میں نہیں کریں گے, تاکہ اس کا غلط امپریشن نہ جائے ہمارے یہاں اور دنیا بھر میں کہ ہم مطلب یہ کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیے نا ابھی بھارت میں
2 ہفتے مزید ابھی اور لاک ڈاؤن رہے گا. جی پاکستان میں بھی اناؤنس ہوا. پاکستان نے بھی, ہم نے بھی 14 اپریل تک کر دیا نا, انہوں نے ہم سے 1 ہفتے بعد شاید شروع کیا. اسی طرح باقی دنیا میں بھی یہی حالات ہیں, کوئی لوگ 30 اپریل تک جا رہے ہیں, کوئی لوگ مئی تک بھی کہہ رہے ہیں. تو اب یہ صورتحال مکمل طور پہ واضح نہیں ہوئی کہ کووڈ جو کرونا وائرس ہے بنیادی طور پہ ہے کیا, کس طرح افیکٹ کر رہا ہے. ابھی تک لوگ ریسرچ کر رہے ہیں نا, کوئی حتمی بات سامنے نہیں آئی. تو اس وجہ سے پرائم منسٹر کو میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی احتیاط کے ساتھ کام لینا چاہیے تاکہ لوگوں میں کنفیوژن نہ پھیلے. بہرحال پولیٹیکل پارٹیز تو اپنا کام پورا کریں گی, وہ تو ایکسپلائٹ بھی کریں گی, جو جب یہ اپوزیشن میں تھے یہ بھی کرتے تھے یہی کام. تو اس لیے پولیٹیکل پارٹی سے ہمیں کوئی نہیں ہے, ہمیں حکومت, ہم اس وقت حکومت کو دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے, اور حکومت کی جو بات بھی ہوتی ہے بڑی اہم ہوتی ہے اور لوگ اسی کو فالو کرتے ہیں. تو ہماری وزیر اعظم صاحب سے یہ درخواست ہے کہ کائنڈلی کنفیوژن نہ پھیلائیے, جو حقیقتیں ہیں وہی بتائیے عوام کو, تاکہ عوام بھی انہی گائیڈ لائنز کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے جو بھی اگلا 1 ہفتے 2 ہفتے جو انہوں نے گزارنے اس طرح وہ گزاریں. ناظرین بریک کے بعد آپ ہمیں کال کر سکیں گے 0512726505 پہ. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بھی امتیاز عرض کر رہا ہوں, 2 باتیں کرنی ہے, پلیز توجہ سے سن لیجئے گا. پہلی بات تو یہ میرے ذہن میں بات آئی ہے, تمام اسلامی ممالک کے سربراہان کو چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روز مبارک پہ حاضری دیں اور دعا کریں اور اپنے غلطیوں کی کوتاہیوں کی معافی مانگے اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے. ساتھ ساتھ ہم عوام نے بھی اجتماعی توبہ کرنا ہے, تو اس کے بعد ہی کچھ معاملات صحیح ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اللہ پاک بڑے ناراض. اور ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں باسط صاحب, ایک بات تو کھل کے بڑا سامنے آ گئی کہ 1947 سے لے کر اب تک غربت کا وہ حشر نشر ہوا ہے ہمارے ملک میں. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں سبوں سے کہ یار ہمارے ملک کے وسائل کے پیسے دولت گئے کہاں کہ آج 2020 میں بھی لوگ اس قدر پریشانی میں ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے ملک کے پیسے دولت وسائل گئے تو کہاں گئے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ امتیاز صاحب. اب دیکھیے مسلمان سارے کیسے مسجد نبی جائیں, وہاں تو فلائٹس بند ہیں, کرفیو بھی لگ گیا ہے, اور پھر سب کو جمع کون کرے گا. مسلمانوں کے تو اندر بھی بڑے مسائل ہیں. تو امام خمینی یا حسن روحانی صاحب کو کیسے وہاں لے کر جائیں گے, اور حافظ بشر الاسد کو کیسے لے کر وہاں جائیں گے. تو مسلمان تو بیچارے جو ہیں اوپر سے لے کر نیچے تک تقسیم در تقسیم ہیں. جہاں تک ان کا یہ سوال ہے کہ اتنے وسائل کے باوجود یہ عوام ہماری غریب کیوں ہے,
تو یہ تو ہمیں بھی اس کا سمجھ نہیں بھی آتا. ہے. نہیں ہمیں بھی سمجھ نہیں آتا. ایک اور کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. سمجھ تو آتا ہے، وہ جب تک یہ بدرافیہ موجود ہے اس ملک میں کچھ نہیں ہو سکتا. یہ بالکل، میں تو اس بات میں بالکل واضح ہوں بالکل کہ جب تک اس بدرافیہ سے ہم جان نہیں چھڑائیں گے اس وقت تک نہ ہمارا تعلیمی نظام ٹھیک ہو سکتا ہے. جب تعلیمی نظام ٹھیک نہیں ہوگا تو جو لوگ اس وقت پسے ہوئے ہیں وہ ورٹیکلی اوپر موو نہیں کر سکتے، وہ اسی وشیس سرکل میں رہتے ہیں. یہ ایک اکنامک اصول ہے اور وہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. اگر جو ایک بیچارہ مزدور ہے اس کا بیٹا مزدور ہی رہے گا، اور کچھ بن جاتا ہے سوسائٹی ایکسیپٹ نہیں کرتی. ایکسیپٹ بھی نہیں کرتی. جو دیکھیے نا جو منشرز ہیں، ترینز ہیں، ان کے بیٹے ایچ سن میں پڑھیں گے، وہ وہی بن کے نکلیں گے. زرداریز ہی بن کے نکلیں گے، بھٹوز بن کے نکلیں گے، شریز بن کے نکلیں گے. تو یہ ملک بنا ان لوگوں کے لیے بنیادی طور پہ. ہم اور آپ جیسے جو غرباء ہیں یا مڈل کلاس کے جو لوگ ہیں، لوور مڈل کلاس کے، وہ ہمارے بچوں کا بس یہی ہے کہ ہم اپنی محنت سے ایمانداری کے ساتھ جو ان کو پڑھا دیں، لکھا دیں، کسی جگہ پہنچا دیں. یہ بھی اس معاشرے میں رہ کر یہ بھئی بہت بڑی اچیومنٹ ہے میں سمجھتا ہوں. کیونکہ بدرافیہ کا ہر قدم پہ وہ آپ کا استحصال کرتی ہے. استحصال نہیں کرتی بلکہ استحصال کرتی ہے، آپ کو جڑ سے اٹھا کر پھینک بھی دیتی ہے بعض اوقات. تو غریبوں کا تو یہاں کوئی حال نہیں ہے. تو بہرحال امتیاز صاحب گزارا کریں، جب تک بنیادی سسٹمز ٹھیک نہیں ہوں گے ہمارے، اس وقت تک جب تک میں بحیثیت فرد میں کسی سیاست میں حصہ نہیں لے پاؤں گا نا، اس وقت تک کوئی معاملہ نہیں ہے. سر بھول جائیں وہ تو ہم بھولے ہوئے ہیں، ہم تو ایسے بات کر رہے ہیں سب بتانے کے لیے جی ہم کہ جب تک میرے جیسے لوگ، آپ جیسے لوگ قومی اسمبلی میں آگے بیٹھیں گے نہیں بغیر نیپوٹزم کے اور فیورٹزم کے، اس وقت تک یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا. جی السلام علیکم. السلام علیکم باسط بھائی، شہاد بات کر رہا ہوں. جی شہاد صاحب وعلیکم السلام، فرمائیے. باسط بھائی آج ایک بہت اچھا پرائم منسٹر نے اعلان کیا، کنسٹرکشن شروع ہو جائے گی اور یہ سارے ادارے آپ سے ہی کہہ رہے ہیں پوری لاک ڈاؤن ہی ختم ہو جائے گا اور سب ہو جائے گا. وہاں تک تو مجھے اچھی لگی بات، لیکن ایک بات لگی کہ کالا پیسہ لاؤ سفید پیسہ لاؤ ہم تم سے پوچھیں گے نہیں. ارے اسی بات کے لیے تو آپ آئے ہیں کہ یہی پوچھنے کے لیے انہی سے آپ بیٹھ کے میٹنگ نہیں کرنا چاہ رہے جو کالا پیسہ. اب یہ آرڈیننس جب بنے گا جا کے انہی کے پاس لے کے جائیں گے. خیر میں نے اب لوگوں کو ایمنسٹی دے دی ہے، اب تم اس کو سوال کرو. ایک بات یہ سپریم کورٹ نے ابھی مجرم چھوڑے واپس پکڑ لیے کہ نہیں یہ سے غلط آدمی چور اچکے باہر نہیں جا سکتے. اب ہمارا غلط پیسہ چوری والا آ جائے تو اس کے لیے سپریم کورٹ کی کیا ہے، سو موٹو لے کے اس کی بھی ڈائریکشن کلیئر کر دے. اور تیسرا کراچی میں کہتا ہوں کراچی ہب ہے، کراچی سے سارا پاکستان ہے. میں کہہ رہا ہوں ایک ہفتے کے لیے کراچی میں مسلسل کرفیو لگا کے ایک اسکروٹنائز کر لیں، ایک ٹیسٹ کر لیں. ٹیسٹ کرنے کے بعد پھر آگے چھوڑیں. کیوں؟ ایک تو مردم شماری بھی صحیح ہو جائے گی اپنی ایمانداری سے اور پتہ چل جائے گا کہ یہاں کون ہے مریض اور کون نہیں. اس میں تجزیہ کرتے ہیں. مردم شماری والا آئیڈیا بڑا اچھا ہے. ہاں اسی بہانے مردم شماری بھی ہو جائے. بالکل. چلیں اب بہرحال یہ ہونے کا تو ہے نہیں، اس لیے اس جو بات یہ کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی ہم ایمنسٹی کتنی دے چکے، ہم کوئی فائدہ نہیں ہوا. وہ خیال یہی تھا کہ بھئی کچھ منسٹرز اس میں بڑے ہاتھ رنگ لیے. ہاں کہ بھئی ٹیکس کا جو نیٹ ہے اس کو ہم براڈن کریں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوا. جن لوگوں نے کھانا تھا وہ کھا چکے، مزے کر کے وہ چھٹیاں باہر مناتے ہیں. ایک اور کالر شاید آ گئے ہیں. السلام علیکم. ہاں جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ ہاں جی علی عبداللہ بول رہے جی ہیں. علی صاحب فرماؤ کی کہنا چاہتے ہو؟ باسط صاحب میں گل کرنی ہے. جی گل کر رہے ہیں جی، بولو. باسط صاحب میں خانوال کا ایک گاؤں کا رہنے والا اڈے راج. جی اور ایک میں مطلب کہ ایک دکاندار ہے جی، چھوٹا دکاندار. جی میرے وغیرہ لکھاں دکاندار پاکستان کے گئے. بالکل. وزیر اعظم صاحب نے پروگرام پہ الاؤنس کیتے بڑے کہ بھی غریباں نوں اساں یہ دینا وہ دینا. صرف مزدور آدمی اس ملک سے روٹی کھا سکتا، دوسرے آدمی نوں روٹی نصیب نہیں ہوگی. دکانداراں واسطے کی پروجیکٹ انہوں نے مطلب کہ وہ کوئی بنایا پروگرام کہ انہوں نے دکاناں بند کروا کے کتوں روٹی دینی ہے. وڈے دکاندار تے لکھا پتی ہے نے، چھوٹے دکانداراں دا بیڑا غرق ہو رہا ہے. اور جڑے لائن چ لگ کے یا ٹرک تو روٹی بھی نہیں لے سکتے. بالکل ٹھیک ہے علی صاحب. انہوں واسطے انہوں نے کی پروگرام بنایا ہے گا اور ہمیشہ یہ لوگ نظر انداز کر رہے ہیں.
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਾਂ ਵੋਟ ਵੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। चले बहुत शुक्रिया आपके। नाराज देखिए, वोटर यही और लोग बिल्कुल सच भी बोल रहे हैं, ये हो रहा है। हाँ, यही कंसर्न्स हैं। लेकिन जो इकोनॉमिक पैकेज प्राइम मिनिस्टर का है 1.2 ट्रिलियन रुपए का जो उन्होंने अनाउंस किया था पिछले मंगल को, उसमें है एक प्रोविजन है जिसमें ये छोटे कारोबार दुकानदारों के लिए भी कुछ एक इंसेंटिव्स रखे हुए हैं कोई पैकेज में। अब वो देना कब शुरू अब वो करेंगे? देना अभी तक शुरू नहीं किया। अब वो उसका मैकेनिज्म्स मेरे ख्याल में बना रहे हैं, उसका वर्कआउट कर रहे हैं, किस तरह उसको डिस्ट्रीब्यूट करें डेली जो वेज अर्नर्स हैं उनमें, जो छोटे दो शॉपकीपर्स हैं उनको। तो प्रोग्राम में प्राइम मिनिस्टर ने प्रोविजन तो रखी हुई और है। अली साहब मजदूरों को भी नहीं मिल रहा है, अभी अगर आप तक ये सोच रहे हैं अभी मजदूरों को हाँ मिल रहा है, अभी तो मजदूरों को भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं अभी मिल रहा। उसका जो है ना अभी वो जो 1 खरब रुपया है अभी उसको हम देख रहे हैं, कहीं इमेजिनेशन में है, हवाओं में। अभी वो ट्रिकल डाउन नहीं हो रहा। जब आएगा तब पता चलेगा। तो कहीं ये ना हो कि हवा में कहीं तहलील हो जाए, वो बड़ा मसला हो खुदा ना जाएगा। जी नेक्स्ट कॉलर है हमारे साथ। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। ਹੈਲੋ जी हेलो मैं चंद अकरम बोल रहा, मैं आगे किसी बात साथ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ जी जी फरमाओ, गल कर रहे हैं जी, बताओ हुक्म। जी ਹੁਣ ਗੱਲ करने से किसी मौजूद जी मैं बोल रहे हैं जी, बोल रहे हैं, बताओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है हजूर आपके, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। जी फरमाइए, क्या कहना चाहते हैं? बात साहब बात ये कि आप एक बहुत मुतबरक और बड़े आदमी हैं और ये छोटे काम नहीं, अब बड़े काम आपके करने का वक्त है। पाकिस्तान बहुत मसाइल से गुजर रहा है और आप जैसे मुतबर लोगों की जरूरत है यहाँ कि आप इस पाकिस्तान को एक अच्छी क़यादत मुहैया करने के लिए मीडिया पे कुछ किरदार अदा करें, ताकि ये मुल्क तो तकरीबन 72 साल से दिन ब दिन नीचे ही जाता गया है। तो मैंने आपकी सलाहियतें वहाँ देखी जब आप इंडिया में पाकिस्तान के सफीर थे, तो माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और अब माशाल्लाह आप मीडिया पर हैं। तो मैं आपसे ये ख्वाहिश करता हूँ कि आपको और कुछ मीडिया मैन चैनल वाले कुछ और लोग मिलके कोई अच्छी क़यादत निकाल के पाकिस्तान को दें और लोगों को शऊर दें, ताकि लोगों को इस मुल्क का कुछ बेहतर हो सके। वरना तो गरीब तो दिन ब दिन बिल्कुल ही रोटी से लाचार हो गया और अमीर दिन ब दिन अमीर हो गया है। ठीक है। और इस हद तक नजायज मुनाफाखोरी हो गई है कि जिसकी कोई रोक टोक है ही नहीं है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो आपके काइंड वर्ड्स का आई एम ग्रेटफुल टू यू सर। हम क्या कर सकते हैं, हम तो पहले भी कहते रहे ना कि जब तक अच्छा ये हुकूमत बिल्कुल नई हुकूमत है। नहीं, हमें तो बहुत तवक्कुआत वज़ीर-ए-आज़म थी नए ना। हैं, बाकी लोग पुराने तो से। बाकी लोग सारे पुराने से ही, लेकिन हमें एक लोगों को इस बात की उम्मीद थी कि शायद जो पहली हुकूमतें थी उनसे शायद कदरे मुख्तलिफ हो। लेकिन जो जो वक्त गुजर रहा है, गो के मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जो वज़ीर आज़म हैं वो चाहते हैं कि कुछ कर जाएं, लेकिन जो टीम का मामला है ना, उन्होंने ऐसा जगड़ के रखा हुआ है उनको कि जब तक उससे निजात नहीं दिलाएंगे, वज़ीर आज़म साहब आपसे बराह रास्त मुखातिब होना चाह रहा हूँ, उस वक्त तक कुछ बनने वाला नहीं है। ये जो लोग हैं आपके इर्द गिर्द, उनमें हमने उनको पहले भी देखा हुआ है ना, ये तो पहले हमने और आप उन लोगों को खुद क्रिटिसाइज कर चुके हैं। वही जो आजमाए हुए हैं लोग, आप उनको दोबारा आजमा रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ बड़ी माजरत के साथ ये कोई अक्लमंदी नहीं है कि एक बंदे को आपने आजमाया हो, एक मोमिन एक ही सुराग से 2 बार नहीं डसा जाता। ठीक है, ये नाज़रीन हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। कट हो गया था। हाँ